وولده والناس اجمعین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولنا الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ باعث تخوین عالم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سیدین سوجاں حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس مالک نے اپنی بارگاہ عالیہ میں سجدہ ریز ہونے کا شرف عطا فرمایا، دعا ہے خلاق عالم ہماری اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو ہم سنیں جو سیکھیں میرا مالک اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا، بس کچھ مصروفیت کی وجہ سے 2 ہفتے نہیں ہو سکا۔ آج سے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، میرا مالک جب تک چاہے گا، جب تک توفیق عطا فرمائے گا، یہ خدمت دین سر انجام دیتے رہیں گے۔ اور آج کی جو رات عظیم رات ہے، انشاءاللہ درس کے آخر پہ اگر ٹائم بچا تو وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج کے جو عبادات ہیں کس طرح کرنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کے اندر نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہر مومن کے لیے باعث شفاعت بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے، اور آج کا جو موضوع ہے اس کی حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ آج کا موضوع چاہے کوئی چودھری ہے یا ایم پی اے ہے یا ایم این اے ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے، کسی بھی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، جب تک اس کے اندر یہ باتیں نہیں پائی جائیں گی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکے گا۔ سوشل میڈیا پر آپ نے سنا ہوگا چند دنوں سے کافی شور برپا ہوا ہے، جسٹس عیسیٰ نامی خبیث نے جو قادیانیوں کے ساتھ جبھے ڈالنے کی کوششیں کی ہیں، باتیں سیدھی ہوں گی، کیونکہ جب ختم نبوت کی بات آئے تو پھر نرم گوشہ وہاں اختیار نہیں کیا جاتا ہے۔ قادیانی میرے ملک کے آئین کے لحاظ سے بھی کافر ہیں، قرآن کی روح سے بھی کافر ہیں، اور کافروں کے ساتھ نرم گوشہ اختیار رکھنے والا بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قادیانی وہ خبیث طبقہ ہے جنہوں نے سب سے بڑی گالی میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو دی ہے، اور حضور کو سب سے بڑی گالی یہ ہے کہ حضور کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نیا نبی نہیں آ سکتا۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنی احادیث میں فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں سن لو میں اور قیامت اس طرح پیدا کی گئی ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دی، اور احادیث میں واضح طور پر یہ ذکر آتا ہے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگلیوں کو اس طرح ملایا، فرمایا لوگوں دیکھو اس طرح، یہ 2 انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں، فرمایا میں اور قیامت اس طرح پیدا کی گئی ہیں، فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے جس طرح 2 انگلیوں کے درمیان سے ہوا نہیں نکل سکتی ہے، اسی طرح میں محمد کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ انا خاتم النبیین، لوگوں میں سب سے آخری نبی ہوں، اور لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ نبی سے مراد نیا نبی ہے، نیا مبعوث ہونے والا نبی ہے، پچھلے انبیاء کا تذکرہ نہیں ہو رہا۔
جس طرح یہ اعتراض ہو سکتا ہے پھر تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، تو میرے حضور نے یہ فرمایا نیا نبی نہیں آئے گا، پچھلوں میں حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، اور حضرت عیسیٰ نے آ کر اس وقت ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر میرے محبوب علیہ السلام کی رسالت کا اعلان کرنا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا لوگو، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد اس بندے کے والدین ووالدہ، اس کی اولاد اور جتنی کائنات ہے ساری کائنات سے بڑھ کر میں محمد اس کے عزیز نہ ہو جاؤں۔ یعنی جب تک پوری دنیا سے زیادہ میں محمد سے پیار نہیں نہ کرے گا، اللہ اس کا ایمان بھی کامل نہیں رکھے گا۔ یہ قاعدہ، یہ قانون خود نبی رحمت علیہ السلام کی زبان اقدس سے جاری ہوا ہے۔ اب قیامت آ سکتی ہے، یہ قانون نہیں بدل سکتا۔ اور میں اور آپ تو آپ ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں نا جی، ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ وہ عمر کہ جس کے اسلام پر میرے محبوب علیہ السلام سب سے زیادہ خوش ہوئے، وہ عمر کہ جب اسلام لے کر آئے اللہ کے فرشتے زمین پر اترے، عرض کیا حضور آج تو فرشتے بھی اپنے اندر فخر کر رہے ہیں کہ آج اسلام حضرت عمر لے کر آئے ہیں۔ اتنے جلیل القدر صحابی، وہ عمر جس راستے سے گزر جائیں شیطان اس راستے سے پناہ مانگے، وہ عمر کہ میرے محبوب فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ جس سے مصافحہ فرمائے گا اسے عمر کہتے ہیں، وہ عمر میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ سب سے پہلے جس بندے کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا اسے عمر کہا جاتا ہے۔ اتنا جلیل القدر صحابی، اتنی شانوں والا صحابی، اگر یہ صحابی بھی عرض کرے نا حضور سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں لیکن جان سے زیادہ پیار نہیں کرتا، تو میرے محبوب اس عمر کو بھی کہہ دیتے ہیں عمر اگر تو سب سے زیادہ اور اپنی جان سے زیادہ بھی پیار نہیں نہ کرتا تو ابھی تیرا ایمان مکمل ہی نہیں ہوا ہے۔ اگر عمر جیسے صحابی کو حضور فرما دیں تو سوچیں یار آج ہم تو 1450 سال کے بعد پیدا ہوئے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم نے تو دین کے لیے وہ چیزیں بھی صرف نہیں کی، دین جو ہم سے مانگ رہا ہے ہم نے تو اپنا تن من دن ہر چیز قربان نہیں کیا، ہم تو صرف زبانی دعوے کرنے والے ہیں۔ وہ عمر جس نے صرف زبانی نہیں اپنا تن من دن ہر چیز قربان کر کے نبی رحمت علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دیا، اگر اس عمر جیسے جلیل القدر صحابی کو حضور فرمائے کہ عمر تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد سے سب سے زیادہ پیار نہ کرے، تو سوچو میں اور آپ کس کھاتے میں آتے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا حضور میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا ہاں عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے۔ اور پھر اگلی حدیث مبارکہ میں حلاوت الایمان کے اندر میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی حضرت انس سے راوی، اور حضرت انس کو کوئی عام نہ سمجھنا، روایات میں آتا ہے 10 سال میرے محبوب کے چوکھٹ پہ میرے محبوب کے گھرانے کی خدمت حضرت انس نے کی ہے۔ 10 سال میرے محبوب علیہ السلام کے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں گی وہی بندہ ایمان کی حلاوت کو پا سکتا ہے۔ حلاوت کہتے ہیں مٹھاس کو، یوں سمجھے کہ ایمان کی مٹھاس اسے ہی نصیب ہوگی جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی۔ کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جتنی مخلوق ہے سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی جائے۔ سب سے پہلی چیز میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی چیز، آج اگر کوئی بڑے سے بڑے عہدے پر ہے تو عہدہ اسے عزیز نہیں ہونا چاہیے۔ آج کوئی ملک کا وزیر اعظم ہے تو اسے اپنی وزارت نہیں عزیز ہونی چاہیے، اسے محبوب کی محبت عزیز ہونی چاہیے۔ آج اگر قاضی صاحب آپ کو اللہ نے یہ منصب عطا کیا ہے تو یہ میرے محبوب کے نالین کا صدقہ عطا کیا ہے۔
اگر محبوب علیہ السلام کہ جس کے نالین کا صدقہ عطا کیا گیا اگر ان کے ساتھ وفاداری نہ کی گئی تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تو صحیح وزارتیں دی گئی تھی, ہم نے عہدے سے عہدہ بڑے سے بڑا عہدہ دیا تھا, اور یہ ملک اور یہ عہدے سارے ناموس رسالت کے لیے ہیں. اگر ناموس رسالت پر پہرا نہ دیا گیا, اگر ناموس رسالت پر غداری کی گئی تو بتائیں تو صحیح یہ ملک کس نام پر بنا تھا, بتائیں تو صحیح ہماری اولادیں کس کھاتے پہ ہیں, بتائیں تو صحیح ہماری جوانیاں کس کام کی ہیں. آج لوگ کہتے ہیں جی یہ جو ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں نا جی, یہ جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں, یہ ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم یہ ملک اس وقت تک امن میں نہیں آ سکتا جب تک اس ملک میں ناموس رسالت کا قانون نہ نافذ کیا جائے گا. یہ اسی وقت ملک امن میں آئے گا جب میرے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دیا جائے گا. ہر چیز سے سب سے زیادہ, ہر چیز سے بڑھ کر اگر کوئی چیز عزیز ہے تو وہ نبی رحمت علیہ السلام کی ہستی والا توار ہے. میرے محبوب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر حضور سے وفا نہ کی گئی, ہماری نمازیں کس کھاتے کی ہیں, ہمارے روزے کس کھاتے کے ہیں, ہماری جو صیام و صلات رات دن کی عبادتیں ہیں وہ کس کھاتے کی ہیں. اللہ کو بھی وہ عمل پسند نہیں ہے جس عمل میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ وفا نہ کی جائے. آج اگر تھوڑا سا ہم نرم مزاجی کا مظاہرہ نہ کریں, ناموس رسالت کی بات آئیں تو ہم اگر جلال میں آ جائیں, لوگ کہتے ہیں جی مولوی جلال میں آ جاتے ہیں. یار یہ موضوع ہی ایسا ہے, اگر ہم نے آپ کو نہیں بتانا تو کنہوں نے بتانا ہے جا کر. کل قیامت کے دن بھی سرخرو اسی بندے نے ہونا ہے جس کے دل کے اندر ایمان راسخ ہونا ہے, اور ایمان راسخ اسی وقت ہوگا. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی جائے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, مالکوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے. بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے مالکاں نو نوکراں دی کمی کوئی نہیں. مالک کام لینا چاہے نا تو کتوں سے بھی لے لیتے ہیں. صرف اپنے مقدروں پر ناز کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے اپنے محبوب کی عزت پر پہرا دینے کے لیے, اور اگر پھر بھی ہم نے حضور کی عزت پر پہرا نہ دیا, ہم تو ان کتوں سے بدتر ہیں کہ جو کتے ہو کر نبی علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دیا کرتے ہیں. وہ جو عیسائی تقریر کر رہا تھا اور میرے نبی کو برا بلا کہہ رہا تھا, واقعہ آپ نے سنا ہوگا, صرف اشارہ دینا مقصود ہے. میرے محبوب علیہ السلام کو برا بلا کہہ رہا تھا تو وہ کتا جو پاس بندہ ہوا تھا 3 مرتبہ اپنے سنگل کو اس نے توڑا, 3 مرتبہ. لیکن جب پھر بھی وہ باز نہ آیا, اس نے اسے چیڑ پھاڑ کر دیا. کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر بندوں میں کوئی نہیں ہے ناموس رسالت پر پہرا دینے والا تو اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا؟ اللہ نے جانوروں کی بھی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ جب بندے پہرا نہیں دیں گے تو جانور حضور کی ناموس پر پہرا دیا کرتے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام کی ناموس, میرے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت اتنی حساسیت رکھتی ہے کہ انسان پہرا نہ دیں تو اللہ جانوروں سے ڈیوٹیاں سر انجام دیا کرواتا ہے. اور پھر جنہوں نے پہرا دیا نا, جنہوں نے پہرا دیا, آخری بات کر کے آپ کے ایمان کو اور لذت پہنچانا مقصود ہے میرا اس بات پر, جنہوں نے پہرا دیا نا مالکاں نے, بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں بھی فرمایا کرتے تھے مالکاں دے نال وفا کریے نا تے مالک کانڈ نہیں لگن دیندے. مالک کانڈ, سارے بولو ذرا, مالک کانڈ. کسی نے ایڈا وڈا جنازہ ویکھیا سی؟ دسو یار ذرا ایمانداری دے نال دسیو. چھڈو کوئی سیاسی ادھر پارٹیاں نہیں, میں کسی سیاسی پارٹی نال تعلق نہیں رکھنے والا, کیونکہ بابے نے جدوں گل کیتی ہے ناموس رسالت دی گل کیتی ہے. اور اگر بابے کے ساتھ کسی کو تکلیف ہے, اس کی تکلیف اپنی جگہ. یار یہ تو سوچو نا ذرا, وہ ایک بابا معذور ٹانگوں والا جو اپنے پاؤں پر چل بھی نہیں سکتا ہے, اگر وہ اتنا ختم نبوت کا پہرا دے سکتا ہے, اتنا ختم نبوت کا کام کر سکتا ہے, اللہ نے تو میری ٹانگیں بھی سلامت رکھی ہوئی ہیں, اللہ نے تو مجھے ہر طرح کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے. اگر بغیر چلنے والا بابا اتنا کام کر سکتا ہے تو یار میں اور آپ کتنا کو کام کر سکتے ہیں. یہ تو میں اور آپ کے نصیب ہے نا جی, نصیبوں والے پا لیتے ہیں. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر پی نہ پا سکا. یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. معذور بابا, اور آج تک تاریخ نے اتنا بڑا جنازہ نہ دیکھا جتنا اس بابے کا جنازہ ہوا.
اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ مالکانہ وفا کریے تو مالک کانڈ نہیں لگن دیں دے. اور جب آپ کا وصال ہوا نا، بات یاد آ گئی. میرے ایک عزیز ہیں، ان کے آگے ایک عزیز ہیں. یہ میں اور آپ اس بات کو سن کر نا اپنی حالت پر غور کریں ذرا. ان کے آگے عزیز ہیں، کہتے ہیں جی جب بابا جی کا وصال ہوا نا تو میری جو گھر والی ہے وہ بابا جی کی گھر والی کو ملنے گئی، بیوی کو ملنے گئی. تھوڑا سا ان کے ساتھ کوئی سہیلیوں والا کوئی تعلق تھا. تو پوچھتی ہیں بابا جی کی بیوی سے، اماں جی بتائیں تو صحیح، بابا جی نو تے کوئی بیماری بھی نہ سی، بابا جی تے بیمار بھی نہیں سن، لیکن اچانک موت کا سبب کی ہے. تے اماں جی پتہ کی فرماندیاں نے؟ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی زوجہ محترمہ، یہ مجھے میرے تعلق رکھنے والے سے یہ بات معلوم ہوئی تھی. کہتی ہے جی وہ کہنے لگی بابا جی نو واقعی لگدا تین جی سی بیماری کوئی نہیں. اور صحیح بات یہی ہے، بابا جی کو جسمانی کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن جب سے فرانس کے کتوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی تھی نا، بابا جی رات کو ہمارے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے، بات چیت جو بھی معاملات ہوتے تھے کر کے جب اپنے حجرہ خاص پر جاتے تھے، دروازے تو بند ہو جاتے تھے، ہم سو جایا کرتے تھے. ہم بستر جو رکھتے تھے، جو ہم سرانہ وغیرہ رکھتے تھے، جب صبح اٹھ کر دیکھتے تھے نا تو وہ سرہانہ پانی کے ساتھ بھیگا ہوتا تھا، وہ سرہانہ تر ہوتا تھا. کہتے ہیں ہم بہت پریشان کہ معاملہ کیا ہے، سرہانہ بھیگا ہوتا ہے، بابا جی اندر جاتے ہیں، کوئی اتنا ظاہری طور پر سبب بھی نظر نہیں آتا. کہتے ہیں جب ایک دن کان لگائے نا تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ وہ بابا جو ٹانگوں سے بھی معذور ہے، جو صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکتا، جب ہمارے پاس یہ اندر جاتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں، وہاں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر کل قیامت کے دن آپ نے پوچھ لیا خادم تیرے ہوتے ہوئے میری ناموس پر حملے ہوتے رہے، خادم تیرے ہوتے ہوئے لوگ میرے خاکے بناتے رہے، خادم تیرے ہوتے ہوئے لوگ مجھے گالیاں نکالتے رہے، تو یا رسول اللہ اگر آپ نے پوچھ لیا تو میں کس منہ کے ساتھ آپ کا سامنا کروں گا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی محبت کی کہ پاؤں سے معذور ہے تو کوئی بات نہیں، اپنی مجبوری نہیں بنایا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پیرا دیا تو اللہ نے آج بھی دیکھ لے مقام کتنا عطا فرمایا ہے. رہتی دنیا تک نام باقی رہنا ہے تو انہی حضرت کا رہنا ہے. اور جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے، جنہوں نے قاضی عیسیٰ جیسے بدبختوں نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پیرا نہ دیا اور قادیانیوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک کیے، رہتی دنیا تک لوگوں نے لعنتیں انہی پر ڈالنی ہے. اور یہ داتا صاحب، خواجہ صاحب، بابا جی، ان جیسے جتنے بزرگ ہیں سب پر اللہ کی رحمتیں بھی ہونی ہے اور لوگوں نے ان کے وسیلے سے دعائیں بھی مانگتے رہنا ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ. ان حدیثوں پر یہ عمل کر رہے تھے کہ اگر پیار کرنا ہے تو حضور سے کرنا ہے. اور پھر فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے محبت کرنی ہے بس. اگر آپس میں محبت ہے تو اللہ کے لیے، اگر کسی عہدیدار سے محبت ہے تو اس کے عہدے کی وجہ سے نہیں، صرف اللہ کی وجہ سے. اگر کسی سے بھی محبت کرنی ہے تو صرف اللہ کی وجہ سے. اور آخری نمبر پر فرمایا وَأَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اور پھر اسلام لانے کے بعد کفر میں لوٹنے کو ایسے ناپسند جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند جانتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ختم نبوت کا معاملہ بہت ہی حساسیت کا مظاہرہ رکھتا ہے. اس میں تھوڑا سا نرم گوشہ رکھنے والا بھی بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھیں. آج بہت ہی فتنوں کا دور ہے. اپنے علماء کے ساتھ اپنے روابط کو مربوط رکھیں، علماء کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ کل قیامت کے دن کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے نا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم ڈائریکٹ اس کا جا کر مقابلہ کرتے. ہاں اتنی تھی کہ ہم اپنے جتنے عزیز تھے، جتنے دوست تھے، ان کو کہا کرتے تھے کہ یار ان کو برا جاننا بھی ہے، برا کہنا بھی ہے. یا رسول اللہ یہی کر سکے ہیں. اگر حضور کی دامن رحمت جوش میں آ گیا تو اللہ کی عزت کی قسم یہی بات
ہمارے جو ہے نا وہ کام آ جائے گی. اور سیدنا حضور اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے. حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ ختم نبوت پر پہرا دینا کوئی عام بات ہے. جو ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے نا ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. محبوب علیہ السلام کی نظر رحمت ہو تو پھر ہی ختم نبوت پر پہرا دیا جاتا ہے وگرنہ نہیں دیا جاتا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج رات انشاءاللہ العزیز اسی مسجد کے اندر عظیم الشان پروگرام شب برات کے لحاظ سے آج رات توبہ کی رات ہے, بہت عظیم رات ہے. اور آج رات فیصلے ہونے ہیں. جنہوں نے اگلی شبرات سے پہلے اگلی شبان کی دن 14واں رات 15ویں سے پہلے اس دنیا سے جانا ہے, ان کے پتے خارج کیے جانے ہیں, ان کے نام خارج کیے جانے ہیں. جنہوں نے سال حج کرنا ہے ان کے نام لکھے جانے ہیں. آج رات اتنی اہم رات ہے, فیصلوں والی رات, توبہ کی رات, اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے کی رات ہے. آج رات انشاءاللہ اسی مسجد کے اندر عظیم الشان پروگرام بھی ہے جس کے اندر خصوصی خطاب خطیب اہل سنت استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق رضوی صاحب آپ تشریف لائیں گے. تمامی احباب شرکت فرمائیے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مغرب کی نماز کے بعد حضرت ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے کہ آپ آخری دن یعنی آج کے دن اور کل والے دن روزہ رکھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے. اور نبی رحمت علیہ السلام کی رسم وار کا سیاہ کی حضور فرماتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال آج نامہ اعمال سمیٹے جانے ہیں نا جی, فرماتے ہیں کہ جب آخری دن ہو تو روزے سے ہوں, جب پھر کل نئے نامہ اعمال شروع ہونے ہیں, نئے رجسٹر شروع ہونے ہیں, فرمایا جب پہلا رجسٹر پہلا صفحہ پہلی بات ہو تو اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں روزے کے ساتھ ہوں. تو آج کا دن بھی روزہ رکھنا تھا, کل بھی روزہ رکھیں, اگر آج نہیں رکھ سکے اللہ رب العزت کی عبادت کریں. اور آج رات تو اتنی عبادت کریں, آج رات اللہ کو بس راضی کر لیں. اللہ کو راضی, پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے رات بھی نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی. اگر رات نصیب ہونی ہے تو پتہ نہیں کل کا دن نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا. آج رات اللہ کو جو ہے نا وہ منا لیں. اگر ہمارا یہی آخری دن ہوا, یہی سال آخری ہوا تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا, ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. آج مغرب کی نماز کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ 6 رکعت ہوتی ہیں, 2 کر کے پڑھنے ہوتے ہیں. پہلے 2 رکعت پر یہ نیت کرنی ہوتی ہے یا اللہ ان 2 رکعت نوافل کی برکت سے میری عمر میں برکت عطا فرما. ان 2 رکعت نوافل کی برکت سے میری عمر میں برکت عطا فرما. 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. 2 رکعتیں اس طرح پڑھنی ہیں کہ پہلی پہ سورہ فاتحہ یعنی ثنا کے بعد سورہ فاتحہ, اور کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ نوافل کے اندر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے. ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص. پہلی رکعت مکمل ہوئی, دوسری میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کوئی سورت یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص. اور اس کے بعد التحیات, سلام پھیرنا ہے. سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص یا 1 مرتبہ سورہ یاسین, یا دونوں اکٹھے اگر کیے جائیں تو یہ افضل ہے. 21 مرتبہ اخلاص بھی ہو جائے, سورہ یاسین بھی 1 مرتبہ ہو جائے. اس کے بعد پھر دعائے نصف شعبان ہے, یہ چھوٹی سی ہے 1.5 صفحے پر, وہ پڑھنی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں. اس میں نیت یہ کرنی ہے یا اللہ ان 2 رکعت نوافل کی برکت سے مجھے سارا سال مصیبتوں سے نجات عطا فرما. اس میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت یا پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص, دونوں یہ بھی مکمل کرنے ہیں. اس کے بعد پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص یا 1 مرتبہ سورہ یاسین یا دونوں اکٹھے, یہ افضل عمل ہے. اس کے بعد دعائے نصف شعبان. اس کے بعد 2 رکعت آخری نوافل جس میں نیت یہ کرنی ہے یا اللہ ان 2 رکعت نوافل کی برکت سے پہلی پہ نیت کرنی ہے عمر میں برکت عطا فرما یا رزق میں برکت عطا فرما, دوسری میں بلاؤں سے نجات عطا فرما, اور تیسری میں اگر پہلے عمر میں تو اب روزی میں, اگر پہلے روزی میں تو اب عمر میں. اسی طرح وہ بھی ادا کرنی ہے. اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص, 1 مرتبہ سورہ یاسین یا دونوں اکٹھے, دعائے نصف شعبان. اگر یہ نہیں تو پھر ایک جو بندہ ہے وہ سب کے سامنے تلاوت کرے, سب سنیں. اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کی جائے. اللہ رب العزت سے جو مانگا جائے انشاءاللہ اللہ عطا فرماتا ہے. اور مغرب کی نماز کے بعد 7 بیڑی کے پتے لے کر گرم پانی کرنا ہے, اس کے اندر بیڑی کے پتوں کو جوش دلانا ہے. بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد آج کے دن
جو بندہ بھی 7 بیڑی کے پتوں کو لے کر گرم کر کے نہائے گا انشاءاللہ پورا سال جادو ٹونے بیماریوں سے محفوظ اللہ رب العزت اسے رکھے گا۔ یہ عمال کریں، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔